الفاتر آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عالم، جاننے والا، غیب السماواتی، پوشیدہ چیزیں آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، انہ، بے شک وہ، علیم، جانتا ہے، بذات الصدور، دلوں کے راز۔ دیکھیں کہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے مسئلہ توحید۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا۔ وہ اپنی ذات میں، صفات میں، اپنے کاموں میں وحدہ لا شریک ہے۔ نہ رب جیسا کوئی رب ہے، نہ رب والی صفات کسی میں ہے، نہ رب جیسے کوئی کام اور کر سکتا ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، خدائی اختیارات صرف اسی کے پاس ہیں، اور اس کی صفات میں سے ایک علم غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں ہے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ علم غیب اور انباء الغیب میں فرق نہیں کرتے۔ انباء، نبا ان کی جمع ہے، نبا ان کا معنی ہے خبر، تو یہ انباء الغیب کا معنی ہوگا غیب کی خبریں، اور علم غیب کا معنی ہے غیب کا علم، غیب کا کوئی ذرہ اس سے اوجل نہ ہو۔ تو غیب کا علم اور چیز ہے، اور غیب کی خبریں اور چیز ہیں۔ غیب کی خبریں کتنی بے شمار کیوں نہ، وہ محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو غیب کی خبریں دی ہیں، وہ سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44 پارہ 3، اس میں ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے کہ ہم اس کی آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ سورہ ہود میں بھی یہی آیت آتی ہے کہ 49، یعنی کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی غیب کی خبریں دی ہیں، اس کا ہمارے پاس کوئی معیار اور شمار نہیں ہے۔ وہ دینے والا جانے اور خبریں حاصل کرنے والا جانے، مگر ہے محدود۔ اور علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذرہ بھی اس کی علم سے باہر نہ ہو، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ انباء الغیب میں بھی کچھ خبریں بیان کر کے کہتے ہیں دیکھو جی دیکھو یہ غیب ہے کہ نہیں؟ بھائی وہ تو غیب کی خبریں ہیں، غیب نہیں ہے۔ تو دونوں کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ عالم الغیب کی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے رافضیوں کے رد میں تصانیف کافی ہیں، اور حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک مولوی کا سر پھر گیا، اللہ کرے کہ اللہ ہدایت دے سب کو۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ عالم غیب تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی چیز غائب ہو، تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ یہ بات تو صحیح تھی، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ مقامی علماء نے اس کو سمجھایا، مگر جب آدمی ضد پہ اتر آئے، انا کا مسئلہ بنا لے، تو ذاتیات کا مسئلہ بنا دے، تو مالی مفاد ہو، تو بات سمجھ نہیں آتی، سمجھ آ بھی جائے تو مانتا نہیں ہے۔ مقامی علماء کرام نے حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خط لکھا، بڑا طویل خط۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے علاقے میں ایک بڑا سیانہ باتونی مولوی ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب نہ کہو۔ حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خط پڑھا تو بے اختیار رگ فاروقی حرکت میں آئی، تو کیونکہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فاروقی نسل سے تھے، سید نہیں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے تھے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ الولد سر لابیہ، کہ باپ کے اثرات اولاد میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اشدہم فی امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ نصی شدت دینی سلسلے میں حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ میں بھی ہے۔ تو ایسا عالم ہندوستان میں ان کے بعد پیدا ہی نہیں ہوا، مگر حق گوئی کا بدلہ ظالموں نے یہ دیا کہ ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔ تو وہ اسی طرح کہ شاہ صاحب نے 2 کتابیں لکھی تھیں کہ اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العینین فی تفصیل الشیخین، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک شیخین کی فضیلت بیان کرنے میں ہے۔ شیخین سے مراد کون تھے جی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری کتاب ہے ازالۃ الخفا فی خلافۃ الخلفاء، بڑی علمی کتاب ہے نا، اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل اس قدر بیان کیے ہیں، اگر آدمی ضدی نہ ہونا تو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو نجف علی خان رافضی شیعہ خبیث جو دہلی کا حکمران تھا، اس نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی انگلیاں کٹوا دی، اور ان ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الاثنا عشریہ لکھی، تو اس کو یعنی کہ دلی سے نکلوا دیا۔ کچھ عرصہ رامپور میں بیمار رہے، کبھی کہیں اور کبھی کہیں۔ یہ رافضی انتہائی دہشت گرد فرقہ ہے، رب کی پناہ۔ اس وقت ایران پورا
زور لگا رہا تھا کہ پاکستان سارا رافضی بن جائے. تو یہ خیر حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طویل خط لکھا کہ اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی صفت عالم الغیب الشہادہ بیان فرمائی ہے، اور احادیث صحیح متواترہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب الشہادہ بیان ہوئی ہے. امت کی جماع میں اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب الشہادہ ثابت ہے. یہ تینوں دلائل قطعی ہیں، اور ان کا منکر یا ان میں ہیرا پھیری کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو فرمایا کہ مولوی صاحب کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا نا عالم الغیب کا معنی ہے جو رب سے غیر ہے، رب اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. حالانکہ عالم الغیب کا معنی ہے ما غاب عن الخلق، جو مخلوق سے غائب ہے رب اس کو جانتا ہے، وہ شہادہ جو مخلوق کے سامنے ہے رب اس کو بھی جانتا ہے. تو غائب کا معنی کیا بنے گا؟ ما غاب عن العباد، ما غاب عن الخلق، ما غاب عن الناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا جو چیزیں آسمانوں میں چھپی ہوئی ہیں، جو زمین میں چھپی ہوئی ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جانتا ہے دلوں کے راز.